اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کچھ نظریات ایسی تھی جن میں انہوں نے مخالفت کی۔ وہ کہتا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس سے کہا گیا کہ کیوں نہیں آئے گی، تو اس نے اپنے تحقیق پیش کی۔ اس نے کہا میں نے ایسے بلیک ہول دریافت کیے ہیں جس سے نئے نئے اسٹرونومیکل آبزرویشن نکل رہے ہیں، نئے نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا نظریہ یہ ہے کہ دنیا ایکسٹینشن آف دا یونیورس کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے ہم ایکسٹینشن آف دا یونیورس اور ایکسٹینشن آف دا یونیورس کو قرآن میں ڈھونڈے، تو قرآن بھی ایک جگہ اس کا قائل ہے، اس کا منکر نہیں۔ قرآن بھی ایک جگہ کہتا ہے کہ دنیا وسعت کی جگہ جا رہی ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ سائنس نے جو کہا ہے کہ نئے نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق زمین سے نہیں، آسمان سے ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور ہم مزید اس کو وسعت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ کہنا کہ زمین کو ہم نے وسعت دی ہے یا دی تھی، یعنی اس لیے اس میں فاعل کا ترجمہ ماضی کا نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو۔ اس میں فاعل کا ترجمہ یا تو حال یا مستقبل سے کریں گے۔ تو یہاں یہ کہنا کہ زمین کو ہم نے وسعت دی ہے یا دی تھی، موسعون، ہم زمین کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی فی هذا الوقت الراہن انا اوسع السماء۔ یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب تردید دیکھیے کہ اس وجہ سے اسٹیفن ہاکنگ کہہ دیا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نئے نئے سیارے وجود میں آ رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو نہیں مانا، قرآن اس کو نہیں مانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں ایک طرف ایکسٹینشن آف دا یونیورس ہے، وہی اینڈ آف دا یونیورس بھی ہے۔ دوسری طرف قرآن کی بہت سی آیتیں جن میں نظام عالم کو بیان کیا گیا ہے، آخر میں یہ بات کہی جاتی ہے کل یجری لأجل مسمی۔ یہ ضرور ہے کہ شمس و قمر، بحر بر اور رات، دین کی آمد و رفت، لیکن کل یجری لأجل مسمی، ساری گردش ایک متعینہ مدت تک کی ہے۔ اب آئیے سائنس پر قرآن نے تردید کر دی کہ جہاں دنیا ایک ایکسٹینشن آف دا یونیورس ہے، وہی اینڈ آف دا یونیورس بھی ہے، ایک حقیقت ہے۔ اب اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک کتاب ہے اسی پر جارج گیمو کی، دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دا سن، سورج کی موت اور حیات۔ پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سائنسی اعتبار سے کیسی پوری دنیا پر موت طاری ہوگی، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اس میں 3 طریقوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس میں ایک جو مشہور فلسفہ ہے اسے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ پوری سائنس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بھی نظام عالم ہے، چاہے ارضی ہے یا سماوی ہے، جسے سائنس کی زبان میں یونیورسل لا آف دا گریویٹیشن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پورا نظام عالم قائم ہے، یعنی پوری دنیا کا جو سیارہ اپنے جس سرکل پر گردش کر رہا ہے، جس مدار پر وہ گھوم رہا ہے، اس مدار پر اس وجہ سے وہ گھوم رہا ہے کہ اس کی قوت کشش کوئی ایسی سورس ہے جو ہر ایک کو اپنے جگہ پر روکے ہوا ہے۔ گردش تو ہو رہی ہے، لیکن اس کی گردش ایک متعینہ مدت تک ہو رہی ہے، ایک متعین مدت پر ہو رہی ہے، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سائنس کا کہنا جو قوت کشش ان سیاروں کا آپس میں ٹکرانے سے روکی ہوئی ہے، جس دن یہ قوت کشش ختم ہو جائے گی،
اس دن یہ سیارے آپس میں اتنی تیزی سے ٹکرائیں گے، زمین آسمان پر ساری چیزیں بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ گردش کوئی معمولی گردش نہیں ہے، بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ گردش ہو رہی ہے۔ جتنے سیارے، جتنے کہکشائیں ہیں، اور یہ دنیا کے مقابلے میں یہ بہت بڑے بڑے ہیں، جن کی تحقیق ہو چکی ہے کہ ان کے بارے میں سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ایک اسٹارز کے سامنے یہ دنیا چھوٹے سے ذرہ کے برابر ہے۔